اچھا، میں ایک اور بات جو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے رویے بھی بڑے عجیب سے ہیں۔ ہم دوسروں سے امید لگائے رکھتے ہیں، خود وہ عمل نہیں کرتے، دوسروں میں بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا، وہ یہ کام نہیں کر رہا، یہ نیکی کا کام نہیں کر رہا، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم فلانا کام نہیں کرتے ہو، تم یہ نہیں کرتے ہو۔ میاں بیوی کو تلقین کرتا رہے گا، بیوی میاں کو تلقین کرتی رہے گی، ایک دوسرے کی ان چیزوں کے اوپر ہم زیادہ نظر رکھتے ہیں، اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سلام کے بارے میں آپ نے اکثر چیز دیکھی ہوگی کہ لوگ اکثر گلہ کرتے ہیں، وہ آیا تھا اس نے وہی سلام تک نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ گلہ چلتے ہیں گھروں میں، وہ ساس سسر یہ گلہ کر رہے ہوں گے، بہو آئی تھی جی تو اس نے تو ہمیں سلام تک نہیں کیا۔ کوئی خالہ ہے، انہوں نے گلہ کیا آپ کا بچہ آیا ہمارے گھر میں، اس نے سلام تک نہیں ہمیں کیا۔ اس طرح کی سلام بجائے محبت پھیلانے کے ہم لوگوں کے گلوں کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی رسول نے کہ سلام میں پہل کون کرے؟ سلام میں پہل کون کرے؟ کیا ہی خوبصورت جواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تربیت فرمائی ہے کہ اس تربیت کے ساتھ سلام کا آغاز کیا جانا چاہیے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لازماً ایسے ہی سلام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، کوئی بندہ آئے تو جماعت بیٹھی ہوئی اس کو سلام کرے، کوئی داخل ہو گھر میں تو ان کو سلام کرے، باہر سے آئے تو اندر والوں کو سلام کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑوں کو سلام کرے۔ تو یہ تربیت تو فرمائی مختلف چیزوں کے بارے میں، یعنی کہ کوئی چھوٹا گھر میں آیا ہے تو وہ بزرگوں کو سلام کرے گا، لیکن اگر کوئی چھوٹا بزرگوں کو سلام نہ کرے تو کیا ہم سلام نہیں کریں گے تو کوئی گناہ والی بات ہو جائے گی۔ بجائے اس چیز کو گلہ بنانے کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اس میں انیشیٹو کرنا چاہیے، ہمیں تو اس میں جلد بازی کرنی چاہیے، ہمیں تو یہ چیز سکھلانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ بچہ سلام نہیں کرتا، اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے مغربی ماحول میں اس چیز سے کافی دوری ہوتی جا رہی ہے، اور دوری کا باعث جو ہیں ہمارے رویے ہی ہیں۔ ہم بجائے اس چیز کو بچوں کو سکھلانے کے ہم نے وہ گلہ بنا لی ہیں کہ دیکھیں جی اپنے بچوں کی تو اتنی تربیت بھی نہیں کی ہوئی کہ بڑے دادا دادی کو سلام ہی کر لیں، نانا نانی کو سلام ہی کر لیں، چچا کو سلام ہی کر لیں، کسی بڑے کو سلام کرنا ہی نہیں، ان کو تو اتنی تربیت نہیں کی ہوئی۔ آپ سلام کر لیں، آپ سلام کر لیں۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ سلام جب بھی کیا بچوں نے جواب دیا، پھر دوسری دفعہ میں نے دیکھا کہ بچوں نے خود سلام کیا، کیونکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بجائے اس کو ہم گلہ بنانے کے ہم اپنی نیکیوں کی زیادتی کا ذریعہ کیوں نہ بنا لیں؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کرے گا پہل سلام میں؟ سلام میں پہل وہ کرے گا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ جو عاجز ہوتا ہے، جو اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لیتا کہ فلاں ہے اس نے مجھے سلام کرنا ہے، مجھے سلام کرنا ہے، وہ اس چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس چیز میں پہل کرتا ہے، وہ سلام میں پہل کرے گا، اور سلام کو محبت کے ساتھ پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرے گا۔ اور یقین کریں جب سلام ایسی محبت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اگلے کے دل میں سارے گلے شکوے ایک منٹ سے پہلے رفع ہو جاتے۔ کوئی بندہ گلے شکوے لے کے بیٹھا ہو، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ گلے شکوے ہوں تو بجائے آپ چہرہ پھلانے کے، ہوتا ہی ایسے ہی ہے نا، ہم جب داخل ہوتے ہیں گھروں میں کہیں گلے شکوے چل رہے ہوتے ہیں تو چہرے پہلے ہی تن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، کیونکہ ہماری باڈی لینگویج ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ذرا تناؤ کا شکار ہیں، پسند نہیں کر رہے۔ اگر اس وقت بندہ
اپنی دل کی گہرائیوں سے، جب دل کی گہرائیوں سے کریں گے تو آپ کی باڈی لینگویج ہی بدل جائے گی، آپ کی باڈی لینگویج ہی بدل جائے گی، آپ کا انداز ہی بدل جائے گا، اور آپ بڑے محبت کے ساتھ کہیں گے. یقین کریں وہ جملہ جو ہے وہ ایسی محبت کی ایسا تحفہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے کہ وہ اس کو انکار ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نہ ریسیو کرے، اسے قبول نہ کرے. وہ قبول کرے گا ہی کرے گا. وہ قبول کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں سے کدورتیں، دلوں سے جو نفرتیں ہیں وہ دور کر دیں گے. اس میں بات صرف سب سے بڑی سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں سے امیدیں نہ لگائیں اور اس چیز کو گلے نہ بنائیں. اور دیکھیں یہاں کے ماحول میں ظاہر ہے جو یہاں کے بچے پلے بڑے ہیں ان کو ان اخلاقی اقدار کا اتنا نہ پتہ چل سکا. اگر انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہ کر سکے تو کس نے سکھانا ہے؟ بڑے بوڑھوں نے سکھانا ہے نا. دین کس نے سکھانا ہے؟ بڑے بوڑھوں نے سکھانا ہے گھروں میں. پہلے کیسے ہوتا تھا؟ تربیت کہاں سے ہوا کرتی تھی؟ گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوا کرتے تھے وہ بجائے لاٹھی لے کے کسی کے پیچھے پڑ جانے کے محبت کے ساتھ وہ چیزیں، وہ اقدار جو ہیں آگے منتقل کیا کرتے تھے بچوں میں. تو بیٹا کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے؟ اکیلے کمرے میں بیٹھے کیوں کھا رہے ہو؟ آجو اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. آجو زمین میں بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے کھاؤ، کھڑے ہو کے کیوں کھا رہے ہو؟ تو کوئی باہر گئے ہو سلام کیا تھا تم نے؟ کوئی وہ تو اجنبی تھا تو پھر کیا ہوا؟ سلام تو کرنا تھا. یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے اکثر بچپن میں، یہ جملے سنے ہوں گے. پہلا سوال ہی یہ ہوا کرتا تھا بڑوں کا کہ تم نے سلام کیا تھا؟ کوئی ملنے کے لیے آیا تھا، کوئی دروازے پہ آیا تھا، کوئی آیا تھا، وہ یہ پہلی بات کرتے تھے تم نے سلام کیا تھا؟ نہیں جی میں تو بھول گیا تھا. تو سلام کرنا چاہیے تمہیں. جو کتنی بری بات ہے. وہ کیا سوچتے ہوں گے تمہارے بارے میں؟ کتنے بد تہذیب ہو تمہیں تہذیب نہیں ہے، تمہیں اخلاقی قدر کا پتہ نہیں ہے. کس نے سکھانا ہے؟ کس نے سکھانا ہے؟ میں نے اور آپ نے سکھانا ہے. میں نے اور آپ نے سکھانا ہے. ہاں اس وائرس کے بعد ہم ایک دوسرے سے فزیکلی تو دور ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دل بھی ایک دوسرے سے دور کر کے بیٹھ جائیں. ہم اپنے سماجی فاصلے جو ہیں، معاشرتی فاصلے جو ہیں، دلوں کے فاصلے بھی بنا لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے چلے جائیں. اور بتاؤں کہ سب سے بڑی رحمت اور برکت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سلامتی بھیجتے ہیں. اور یہ عادت انسان پھر اپنے گھر میں داخل ہو، حتیٰ کہ یہاں تک تربیت کی گئی، یہاں تک کہا گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو تم سلام کرتے ہوئے داخل ہو. گھر میں فرشتے تو موجود ہیں نا، گھر میں فرشتے تو موجود ہیں نا. جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہو، تاکہ تمہارا گھر برکتوں والا گھر بنے، تاکہ تمہارے گھر میں سے نحوستیں ختم ہو جائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کا گلہ کرتے ہیں سب سے زیادہ. ایک تو گلہ اس چیز کا ہے، میں نے ہر دوسرے شخص سے آپ بات کریں یہ ہوتا ہے کہ جی برکت نہیں رہی پیسے میں. پیسہ تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا جی کہاں چلا گیا، کہاں لگ گیا، تو کیا ہو گیا، تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، برکت نہیں رہی. دوسرے ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی وہ بچے اب اتنے موبائلوں پہ لگ گئے ہیں، ادھر لگ گئے ہیں، تو وہ تو اب پوچھتے تک نہیں. یعنی کہ محبت نہیں رہی آپس میں. اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ہم نے ایک دوسرے سے تکلم ہی چھوڑ دیا. اب تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں گھر والا ایک داخل ہوتا ہے اور اب ہو بھی یہ کیا ہے کہ اپنی انفرادی طور پہ چابیاں ہیں، ہر بندہ آیا اس نے دروازہ کھولا آیا، اندر ایک دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے گھر والا، والد بیٹھے ہوئے، والدہ بیٹھی ہوئی، کوئی بھی وہ اپنے موبائل پہ کام کر رہے ہیں، اپنے لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں. وہ بھی آیا آرام سے اپنے کمرے میں چلا گیا، کئی دن تک بات نہ ہوئی. تو کیا یہ ہے اسلام کی تعلیمات؟ اب پھر مجھے بتائیں اس طرح کے ماحول میں برکت کہاں ہوگی؟ اور اس طرح کے ماحول میں دلوں میں محبت کیسے ہوگی؟ دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے تو ہمیں انیشیٹو لینا ہے، بڑوں کو لینا ہے، بڑوں نے سکھانا ہے. بچوں نے تو نہیں سیکھنا. بچوں نے سکھائیں گے تو سیکھیں گے نا. بچوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے
کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا کیا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ تخلیق کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تحفے ہمیں ملے ان میں یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو جب بلاؤ تو ایسے اس پہ سلامتی بھیجو. اور یہ بہت خوبصورت ذریعہ ہے دعائیں لینے کا. جیسے وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار دعائیں لے رہے ہیں، بار بار دعائیں لے رہے ہیں. اب یہ بتائیں اپنے والد کو سلام کہیں گے تو والد آگے سے کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ کہے بغیر دعائیں لے رہے ہیں. اب بزرگوں کی کہے بغیر دعائیں لے رہے ہیں، دوستوں کی کہے بغیر ان سے دعائیں لے رہے ہیں، بھائیوں کی کہے بغیر ان سے دعائیں لے رہے ہیں. اب ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں جن سے آپ کی محبت بڑھ رہی ہے، آپس میں پیار بڑھ رہا ہے، اتفاق بڑھ رہا ہے. اور جب محبت اور اتفاق بڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑے میں برکت دے دیتے ہیں، گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم جو ہیں اس میں یہ چیز بچوں کو سکھلائیں اور اس چیز کو انا کا ذریعہ نہ بنائیں. اس چیز کو انا کا ذریعہ نہ بنائیں کہ فلانا بندہ نے اس نے مجھے سلام نہیں اور بچے جو سلام نہیں کیا تو اس کا انا کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ آگے اس چیز کو ان کو سکھلائیں، بچوں کو پیار سے محبت سے سکھلائیں کہ وہ سلام کیا کریں. اور سلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. یہ تو فرشتے بھی، یہ آداب فرشتے بھی جانتے تھے. انہوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتے بھی جب آیا کرتے تھے تو فرشتے بھی آداب، اے مسلمان تو کیسا ہے کہ تو وہ آداب ہی بھول گیا، تو آداب مسلمانی ہی بھول گیا. تو یہ چیز ہمیں بچوں کو یہ چیز سمجھانی اور بتانی چاہیے. اور یہ سب سے بہترین، میں نے جیسے آپ کو پہلے بات بتائی کہ تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفے دیا کرو. تحفے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں محبت بڑھتی ہے. اور بہترین تحفہ کیا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتے ہو تو، پیسے نہیں دے سکتے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہیں مدد کر سکتے، تو کم از کم مسکراہٹ کے ساتھ سلام کہہ دینا یہ تو ایک بہترین تحفہ ہے جو تم اپنے بھائی کو دے رہے ہیں. اور آج کل جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت پریشانی کا لوگ پریشان ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں. ہاں ہماری نوکریاں بھی متاثر ہوئی ہیں، ہمارے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں، ہماری اور بہت سارے معاملات متاثر ہوئے ہیں، سماجی رویے متاثر ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے نظام متاثر ہوئے ہیں. لیکن ہمیں ان تمام چیزوں پہ ہم اوور کم تب کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھیں. اور وہی بات جو میں نے پہلے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو سلام کو پھیلاؤ، نمبر 1 سلام کو پھیلاؤ، دوسرا کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور تیسرا کیا کہ تم جو ہو اللہ کی بندگی میں کھڑے ہو. اللہ کی بندگی میں کھڑے ہو، اللہ کی جب کوئی رات میں تاریکی میں کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کرو. یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اور جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو جوڑو. یہ وقت رشتے توڑنے کا نہیں، رشتے جوڑنے کا ہے. فون پہ بات کر سکتے ہیں، اگر ہم فزیکلی وزٹ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے، لیکن ہم فون پہ تو ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، فون پہ تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. اور بہت سارے ذریعے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. تو ہم رابطے کیوں توڑیں؟ خاص طور پہ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا، کیونکہ بعض ایسے بزرگ ہیں کہ جو شیلڈ میں ہیں، جو کہ ظاہر ہے صحت کی وجہ سے وہ ان کو وزٹ نہیں کیا جا رہا. اب سوچیں کہ وہ خود کتنے تنہائی میں ہوں گے. ایسے بزرگ جو ہیں وہ کتنے تنہائی کا شکار ہو رہے ہوں گے اس وقت میں کہ ظاہر ہے لوگ جو ہیں ان سے اب مل نہیں سکتے، اس وقت ان سے بات چیت نہیں ہو رہی. تو کیا ہم فون بھی کرنا بند کر دیں ان سے؟
فون بھی نہ کریں. اور ہزار طریقے ہیں انہیں تحفے تحائف بھیجنے کے، ان کے ساتھ فون پہ رابطہ رکھنے کے، تاکہ ان کا دل جو ہے، ان کا دل کھلا رہے. یہ تو نہیں کہ افسردگی میں بیٹھے رہیں کہ آپ گھر میں جو ہیں وہ قید ہو کے رہ گئے. تو میری تمام اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جن کے گھروں میں بزرگ ہیں وہ ان کا خیال کریں، ان بزرگوں کے ساتھ دلوں کے جو فاصلے ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز تلقین کریں، بچوں کو بھی سکھلائیں کہ بیٹا یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ جب کوئی اجنبی بھی ملے، کوئی بھی ملے، جس سے بھی آپ بات کرو، جس بھی مسلمان سے آپ بات کرو، اس سے سب سے پہلے کام کرو، اسے سلام کیا کرو. اور سب سے بڑی بات تو وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل ہی بچوں کو سکھاتا ہے. اگر آپ نے ہی کبھی سلام نہیں کیا، اگر میں نے ہی کبھی سلام نہیں کیا تو میرا بیٹا کیسے سلام کیا کرے گا، یا میری بیٹی کیسے سلام کرے گی؟ اگر مجھے ہی کبھی اس نے سلام کرتے نہیں دیکھا لوگوں کو تو وہ کیسے کرے گا؟ اور دوسری بات تو یہ سلام، اور پھر اگر کوئی سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا تو لازم ہو جاتا ہے، وہ تو پھر واجب ہے. وہ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی مشہور حدیث کہ جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور جو تھا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیر لیا تھا، کیونکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، تھوڑے سے سست رہ گئے، پیچھے رہ گئے، شامل نہ ہو سکے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے تشریف لائے تو جو میں نے بیان تھا وہ حقیقتاً بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ کوئی مجھے معاملہ نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی مجھے، کہ بس تھوڑی سی سستی ہو گئی، پیچھے رہ گیا، نہ پہنچ سکا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ اور دو ساتھی اور دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سیم بیانیہ تھا، ایک ہی بیانیہ تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا ان سے. وہ تو پھر 50 دن کے بعد جب سورہ توبہ میں آیات آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو خوش آمدید کہا. لیکن وہ فرماتے ہیں، میں جو بات یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دنوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیرا تھا تب بھی میں جا کے سلام کیا کرتا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوری چوری آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ جواب تو ضرور عطا کر رہے ہوں گے، جواب تو ضرور دے رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تو تربیت ہے کہ کوئی تم پہ سلام کرے تو تم پھر اس کا جواب دو. تو جناب پہلی بات تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کوئی بھی ہے. پہل کریں سلام کرنے میں، نیکیاں اکٹھی کرنے میں پہل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سلام پہ پہل نہیں کی، سلام اگلے نے کر لیا تو پھر تو جواب دینا لازم ہے. یہ تو بہت بڑی بد اخلاقی کی علامت ہے کہ انسان جو ہے سلام سنے اور پھر آگے سے جواب ہی نہ دے. اور یہ ایسا بہت سارے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے بزرگ ایسے کرتے ہیں. مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، آتا ہے کوئی نوجوان سلام کرتا ہے، اسے جواب تک نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ گھنٹوں بیٹھے ہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو جوڑ لو تم ایمان اللہ سے جڑ جاؤ گے. تو ہم دل تو جوڑنے کے لیے تیار نہ بیٹھے ہوں، تو سلام جب کوئی کرے تو پھر اس کو جواب بھی دینا اور اتنی ہی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جواب دینا، یہ ہے ایک مسلمان کا جو مسلمان مومن کا جو شان ہے وہ یہ شان ہے، جس سے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ پورا سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ دیکھیں آپ کتنی دعائیں دیتے ہیں اس کو. آپ کہتے ہیں تم پہ سلامتی ہو، تمہیں اللہ کی رحمتیں ہوں اور تم پہ اللہ کی برکتیں ہوں. یعنی کہ تیرا گھر جو ہے یا تو ہر طرح کی مشکلوں سے محفوظ ہو جائے، تو پریشانیاں نہ گھیریں، تیرے گھر میں کوئی ایسی بیماری، تکلیفیں
اور یہ چیزیں نہ آئیں تو سلامتی کے ساتھ رہے، رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں تیرے گھر میں آ جائیں، تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات ملنی شروع ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ تجھے ملنی شروع ہو جائیں، اور پھر جو نعمتیں ملیں اللہ ان کو بڑھا دے، برکت دے اس میں. جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے عطا کریں وہ اس میں تجھے اللہ برکت دے دے تجھے. کتنی مختصراً اور کتنی جامع دعا ہے اور کتنا خوبصورت ایک اظہار ہے. اور ہم ویسے تو سارا دن گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون جب کتنی دفعہ کہتے ہیں، جب انٹریکٹ کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں تو کتنی دفعہ کہتے ہیں ہم. تو جب ہم آپس میں نظر آئیں تو سلام کیوں نہیں کرتے پھر، جو کہ سب سے خوبصورت. اب آپ اس کو گڈ آفٹرنون یا گڈ مارننگ یا اس کے ساتھ کمپیئر کریں اپنی اس جملے کو جو آپ کے تحفتاً جملے ہیں، جو آپ کے خوش آمدید کے جملے ہیں، اس کو ان جملوں کے ساتھ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں. کیا زمین آسمان کا فرق ہے، کیا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ہم جو اس کی طرف دھیان نہیں ہے. اور پھر کیا ہو رہا ہے، میں جو اور چیز جو یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے جو ہے ایک جنریشن پھر دوسری جنریشن، اور اس طرح پھر یہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی. یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں جو کہ ہماری روایتوں کا حصہ بن گئی ہوئی تھی، جو صدیوں سے ہماری روایتوں کا حصہ تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نسل یہاں پروان چڑھی اس میں یہ چیز کم ہو گئی، اور جو آگے ان کے آگے بچے ہوئے تو ان میں تو یہ چیز بالکل ہی ختم ہو گئی. ان میں تو یہ گریٹنگ ختم ہی تقریباً ہو گئی. تو اللہ معاف کرے اگر یہ گریٹنگ ختم ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت اور برکت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا تحفہ جو ہے اس کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. اس لیے میری التماس ہے آپ سب لوگوں سے کہ اس وقت میں، یہ بڑا کریٹیکل وقت ہے اور مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش پہ ہوتی ہے، بڑے قریب ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت پکارا جائے. اس وقت اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے تو ان سنتوں کی احیاء کی وجہ سے، ان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو رونقوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ بھر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وقت ہمارا خیر و عافیت سے گزار دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.